اللہ خوش رکھے اس میرے نا دے نعرے انہیں نہیں بجے دے جدو وہ دے ہو جائیے نا بد نصیبی و بندہ جڑا خدا دی توہین سن کے متھے تے وٹ پائے اللہ قبرج وٹ کٹ دینے نے پہلے پوچھنا ہی فرشتے نے چل اٹھوئے بڑی خوشبوان لا کے آیا پہ ہیں تے بڑے لٹھے دے کپڑے شپڑے کفن تے بڑا پان ٹھان کے آیا پہ ہیں دس تیرا رب کون ہے پہلا سوال بھی یہی ہوگا تیرا رب کون ہے کہ تو آکر ڈالی شاہ تے تلورو شاہ ماتماریت قوم دی درختان خدا بڑائی کھڑے ہو پتران خدا بڑائی کھڑے ہو أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پنجابی یا اردو شرح کی نہیں آنی جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھے تھوڑی جی اینج کرو ادھر مجمع زیادہ ہے ادھر تھوڑا رخ اینج تھوڑی ٹیڑی کر احمد تھوڑی بس اتنا تھوڑی جو پچھے کرسی کر بچ جاؤ مولوی ہاتھ پیر بچ انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے بڑے موحد مخلص بزرگ ملک سعید صاحب مرحوم کے بھائی جناب ملک عبدالقیوم صاحب برادری عزیز جناب جام محمد عباس معاویہ صاحب دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں میرے بہت ہی پیارے دوست حضرت مولانا عبد المحیمن صاحب دامت برکات العالیہ جو آج ایک عظیم صدمے سے دوچار ہوئے جن کی والدہ محترمہ اس دار فانی کو خیر بات کہہ کے دار بقا کی طرف تشریف لے گئی سب دعا فرمائیں کہ اللہ حضرت کی والدہ کو جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے ان کے پیار پر برادر عزیز پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری محمد شعیب صاحب دامت برکات العالیہ
اور جنہوں نے ہمارے ساتھ بے پناہ بے حد محبت فرمائی جناب محبوب عالم ہاشمی صاحب اور اس علاقہ کے میرے دل کی دھڑکنے عزیز نوجوان جنہوں نے راستے میں اتنی محبت کی کہ اتنے میرے اوپر پھول ڈالے کہ شاید اگر میں گر جاتا تو ایسے لگتا جیسے کسی بزرگ کا مزار ہے، اور اتنے میرے گلے میں ہار ڈالے کہ میں نے کہا بھئی میں معذور آدمی ہوں، اب اس سے زیادہ وزن مجھ سے اٹھایا نہیں جائے۔ تو پھر میں نے تقسیم کی، تو جنہوں نے پھولوں کے ساتھ میرا استقبال کیا، میری دعا ہے مسافر آدمی ہوں، اللہ ان تمام نوجوانوں کی زندگی کھلتے کھلتے مسکراتے مہکتے پھولوں کی طرح رکھے۔ اس دور میں اگر کوئی نوجوان دین کا کام کرے تو وہ سلوٹ کے قابل ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، گمراہ کرنے کا زمانہ، طرح طرح کے فتنے، اتنے فتنوں سے بچ کر جو آدمی، جو جوان، جو بزرگ دین کے کام میں لگا ہوا ہو تو وہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ کا خاص فضل ہے۔ یقین جان یہ جو بزرگ بابے سفید ریس انہاں تے نماز پڑھنی انہاں اور کم کوئی نہیں، یہ بابے تے دو کام سنبھال کے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، گھر وچ نواں نو تنگ کر دیں، مسجد وچ مولوی نو تنگ کر دیں۔ آئے سبحان اللہ نکلی ان کو، لیکن سارے بابے نہیں، کچھ دانے ہر مسجد سے جوندے نے کہ جنہاں وقت بولی 5 ٹائم دعا کردہ یا اللہ فلانی جگہ تے تیسرے دے چاول پکے نے، بابے دے کدو پک سکتے۔ پھر بھی یہ بابے اللہ کو بڑے پسند ہیں، سارا دن جو مرضی کریں، رات کو تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کو منا لیتے ہیں۔ تو جوان آدمی جب نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، علماء کی محفل میں جاتا ہے، علماء سے محبت کرتا ہے، دین کی ریسرچ کرتا ہے، اہل علم سے پوچھ کے زندگی گزارتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس وقت انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر قسم کے لوگ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو الف انار اور بے بلی پڑے ہوئے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، جب ان کے دامن میں ہمارے نوجوان پھنس جاتے ہیں، پھر کوئی ختم نبوت کا منکر ہو جاتا ہے، کوئی صدیق اکبر کا منکر ہو جاتا ہے، کوئی امیر معاویہ کا منکر ہو جاتا ہے، کوئی اہل بیت کا منکر ہو جاتا ہے۔ تو اس دور میں حق والوں کے ساتھ جو نوجوان جڑے ہیں، میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، آمین ایسے کہہ دو جیسے اہل حدیث نماز میں کہتے ہیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ ان کو آمین آتی ہے۔ اب ذرا زور سے سبحان اللہ کو بات شروع کر کے، مزہ نہیں آیا، آواز نہیں آئی، کچھ آدمی ابھی تک نہیں بولے بھائی اب میں پہلے مولوی جو آپ کے پاس آتے رہے ہیں وہ آپ کے اوپر پڑھتے رہے، غم دے مارے روا مارے مولویاں، تو میں رواؤں گا بھی ہنساؤں گا بھی۔ اول تو مولانا عبید الرحمن زیاد صاحب ہمارے بڑے اچھے خطیب تھے، کسی نے پوچھا حضرت لوگ روتے ہیں تم کیوں نہیں روتے؟ انہوں نے کہا ہم بعد میں روتے ہیں۔ تو اس دور میں اگر فکر آخرت سن کر کسی کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ بھی ذریعہ نجات ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک سورت کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ آپ کے اس پروگرام کا اور جلسے کا عنوان کیا ہے؟ مقصد بول نہیں رہے یار آپ زور سے، مقصد میلاد بڑا بیان کر لیا اور بڑا سن لیا۔
میلاد کے جلوس بھی نکال لیے اور میلاد پر دیگیں بھی پکا لی، چاول بھی کھا لی۔ حضور کا آنا باکمال ہے۔ حضور جس گھڑی میں آئے وہ بڑی گھڑی باکمال ہے۔ حضور جس سال میں آئے وہ سال میں باکمال ہے۔ حضور جس مہینے میں آئے وہ مہینہ باکمال۔ حضور جس ہفتے میں آئے ہفتے کے جس دن کو آئے وہ لمحات باکمال۔ حضور جس ملک میں آئے وہ ملک باکمال۔ حضور جس شہر میں آئے وہ شہر باکمال۔ حضور جس گلی میں آئے وہ گلی باکمال۔ حضور گلی کے جس گھر میں آئے وہ گھر باکمال۔ گھر کے جس کمرے میں آئے وہ کمرہ باکمال۔ اور کمرے میں بیٹھی ہوئی جس اماں کی گود میں آئے وہ اماں بھی باکمال ہے، وہ گود بھی باکمال ہے۔ اللہ جو زور سے سبحان اللہ کہیں، باکمال آمنہ کے لال کا خواب میں دیدار ہو جائے۔ تو حضور کی ولادت سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ حضور کو پتھر اس لیے نہیں پڑے کہ آپ پیدا کیوں ہوئے۔ حضور کو جادوگر اس لیے نہیں کہا گیا کہ آپ پیدا کیوں ہوئے۔ حضور کے پاؤں میں کانٹے اس لیے نہیں بچھائے گئے کہ آپ کی ولادت کیوں ہوئی۔ حضور کی ضمیرہ کی آنکھیں اس لیے نہیں نکالی گئی کہ تیرا آقا پیدا کیوں ہوا۔ بلال کو آگ کے انگاروں پہ اس لیے نہیں لٹایا گیا کہ تیرا نبی اس کا میلاد کیوں ہوا۔ خبیب کو تختہ دار پہ اس لیے نہیں چڑھایا گیا کہ کس نے اعتراض کیا ہو کہ جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کی ولادت کیوں ہوئی۔ بھائی آخر سوچنا تو یہ ہے کہ 40 سال تک جس نبی کی تعریفیں کرتے تھے، راہ میں پھول بچھاتے تھے، پلکیں بچھاتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آج کیا درد ہوا مشرکین مکہ کو کہ سگا چچا پتھر اٹھا کے حضور کو مار رہا ہے۔ جام صاحب میں نے زبانی دس دو، میں پڑھنا کوئی۔ اچھا جی لو جی اب بتاؤ، تم کہتے تھے اردو، جنہوں نے بلایا انہوں نے پنجابی، اب تو بلانے والے مجھے گلابی بھی کہتے تھے، وہ بھی کروں گا۔ تو جو ہے وہ بھی اجازت مل گئی سپریم کورٹ جو میں اردو میں بات کروں گا، تھوڑی سی اردو میں کروں گا، تھوڑی سی پنجابی میں کروں گا۔ بھیا کر حضور نے پتھر کیوں مارے گئے؟ جادوگر کیوں آپ کیا گیا؟ کاہل مجنون کے نعرے کیوں لگے؟ گردن پہ اوجریاں کیوں رکھیاں گئیاں؟ قتل دے منصوبے کیوں بنائے گئے؟ کوئی دیوبندی ہے تو فکر کرے، کوئی بریلوی ہے تو فکر کرے، کوئی اہل حدیث ہے تو فکر کرے، کوئی حیاتی مماتی سماتی جماعتی ہے تو فکر کرے، نقشبندی سوروردی قادری چشتی فکر کرے، حنفی شافعی مالکی حنبلی فکر کرے، اور بتائے ہمیں آ کر یہ پتھر کیوں پڑے؟ وہ میلاد کے منکر نہیں تھے، وہ نبی کے آنے کے مقصد کے منکر تھے۔ میلاد تے کوئی یہودی منکر نہیں، ایک بدھو قوم سانو آتی جی میلاد تے منکر ہیں، اور پاگل میلاد تے کوئی سکھ تے ہندو بھی منکر نہیں۔ تو میلاد بیان کر، میں سبحان اللہ آکھاں گا، جو تو میں نبی دا مشن بیان کیتا تو نال دن کونی مارنی ہے، وہابی یہی ہے۔ ہاں تو کہہ دینے وہابی ہے، تو ساری رات میلاد بیان کر۔ میں خوش ہوں آگا، وہ ساڑھے تو بڑا میلاد کون بیان کر سکتا ہے جی؟ ماشاءاللہ بھائی نے پھاٹک لایا ہے، پیسے ادھر آنے شروع ہو گئے۔ بھائی نے بندے ہٹائے نے کہ پیسے نہیں دینے، رب نے کہا مولوی دی روٹی ادھو آ جائے، لکھ پابندیاں لا لو، مولوی دا روٹی بند نہیں ہونی تے مولوی کھانے مفت ہے انشاءاللہ، تے کھانے بکرے چھترے۔ بھئی میلاد بیان کرو، اگر سبحان اللہ کو تے میں دو جھلکیاں میلادیاں دے کے پھر مقصد دیاں
نہیں جڑا میلاد دا منکر ہے وہ نہ بولے، باقی سارے بولو، آواز آئے بھئی حضور جی میں آئے نے بھی کوئی نہیں آیا، حضور دا آنا مبارک اما آمنہ دی گود حضور آئے، کیسا میلاد ہویا؟ مظفر گڑھ دے غیور دوستو، میرے محبوب علیہ السلام جڑی رات آپ دا میلاد پاک ہونا سی، آپ دی ولادت پاک ہونی سی، آپ دا دنیا تے تشریف لے آن دا ویلا سی، اما آمنہ کہندیاں نے میں گئی چیک کیتا، ایک دینار مل جائے، مینو ایک درہم مل جائے، میں بازار وچوں تیل خرید کے ایک دیوا یا ایک چراغ بال دیواں، لیکن کہندیاں نے میں حیران ہو گئی، اس رات میرے گھر نہ ایک درہم ملیا نہ دینار ملیا، رو کے کہہ دیا نے اللہ آج ایک دینار عطا کر، ایک درہم عطا کر، انہیں پیسے تے ضرور عطا کر، میں جب بازار وچوں تیل خرید کے لے آواں تے میلاد مصطفیٰ تے ایک چراغ بالا ایک دیوا بالا، اللہ کہندے نے آمینہ میں مصطفیٰ دے سکنا دیدار کیوں نہیں دے سکتا، میں کملی والا دے سکنا درہم کیوں نہیں دے سکتا، میں کملی والا عطا کر سکنا لیکن ایک درہم کیوں نہیں دے سکتا، میں قدیرہ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز میرے قبضہ قدرت دے اندر ہے، میں ہر چیز تے قادر ہوں، آمینہ پر آج محمد دے میلاد تے میں دے دادے نوی چراغ نہیں بالن دینا، میں اے دے ماں نوی چراغ نہیں بالن دینا، میں چاچے تائیاں نوی چراغ نہیں بالن دینا، محمد دے میلاد تے میں ہمسایاں نوی چراغ نہیں بالن دینا، کیوں؟ اس واسطے چراغ تے اوتھے جلائی دے جتے روشنی نہ ہوئے، دن چڑھ جاوے جلدے بجھا دے دینے، دن چڑھ جاوے تے بلب بند ہو جاندے نے، دن چڑھ جاوے تے روشنیاں ماند پڑ جاندیاں نے، دن چڑھ جاوے تے سٹریٹ لیٹاں بند کر دیتیاں جاندیاں نے، دن چڑھے تے لوگی اپنی کوٹھیاں تے بنگلے تے گھرہ دے سامنے جلدے بلب بجھا دے دینے، اگر دن 9-10 بجے کوئی چراغ یا کوئی بلب جلا رہا ہوئے، کولو گزرن والا بندہ سوچے گا یا گھر والے گھر کوئی نہیں، یا گھر والے گھر کوئی نہیں، مثال سمجھنا، تو یا پھر انہوں پتہ کوئی نہیں، تو یہ جان کے دن دے 10 بجے بوئے تے بلب جلایا ہے، پھر انہوں دے وچ عقل کوئی نہیں، وہ دروازہ کھٹکائے گا، بیٹا آپ کا نام کیا ہے شہزادے؟ محمد حمزہ، کیا تیرا رو بھی حمزے آلے، یقین اللہ سلامت رکھے، اے ساڑھے میں چیزیں بندے ہونے یقین جانا، دشمن پرے پرے، کوئی گانشان نہیں خالی ہاتھ بیٹھا لیکن مش دستی ہے بلیڑے تے جاوے کو مولوی ہے، پاسا مار کے مش نال بندے تے رگڑا کڑ دے، رو بڑا چاہیے نا، توجہ ہے، حمزہ صاحب گزرے بازار کولو گلی کولو کسی دی کوٹھی گھر دے سامنے، چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، بارہ ایک بلا بے اے جلدہ کیوں پہ ہے؟ اگو آکھے تو کیوں جلنا ہے؟ نہیں سمجھ آئے واقعی جا حمزہ صاحب تینکو کیا تکلیف ہے؟ گھر بیڑا کوٹھی میڈی بل میڈے ماں بلب میڈا میڈی مرضی آوے میں جلا ماں میڈی مرضی آوے بند کرا تینکو کیا تکلیف ہے؟ اکسیس چاچا جی میں کو تکلیف کائے نہیں، میں اس گلی جو نکلے آتے اگلی گلی تک ہر بندہ آدھا بیٹھا، چودھری صاحب تے خان صاحب دا دماغ خراب تھی گئے،
ایڈی ہی کو بلب والی بیٹھے گھر سمجھا گی دن نو بلب جلاوے یا گھر کوئی نہیں یا علم کوئی نہیں یہ جان کے جلایا ہے دماغ کوئی نہیں کروڑا سورج قربان کرا محمد دے چہرے دی جھلک تو میرے خیال ہے میں منہ اس پاس کر کے ملک صاحب نو تقریر سنا دینا تو سا سن لیں حضور دے چہرے دا نہ چند مقابلہ کرے نہ سورج مقابلہ کرے حضور دا چہرہ آلہ اچھا حسین جمیل چمکدار ہے اللہ دی قسم ہے نبی دے چہرے تو سورج خود چمکا کھڑا منگدا ہے کیونکہ اللہ دا قرآن کہندہ ہے سراجا وحاجا مصطفیٰ نو قرآن کہندہ ہے سراجا منیرا ایگی سراج ہے آمنہ دی جھولی وچ آن والا بھی سراج ہے ایدے تے زوالے محمد لا زوالے انہوں گرہن پکڑ لیندے محمد پکڑے بھی چھڑا دیندے دوزخ تو بچا دیندے جنت دا رستہ بھی کھا دیندے ایدیس روشنی جہان روشن کر دیئے مصطفیٰ دی روشنی ایمان روشن کر دیئے ایدی روشنی پھل پکا دیئے کھیت کا دیئے لیکن زیادہ پھرت گرمی لگ جائے اس دنیا والے سورج دی تے ایدے پکے ہوئے پھل گل جاندے نے گل دینے تے پھر سڑ جاندے نے سڑ دینے تے بدبودار ہو جاندے نے مظفر گڑھ والے آج جملہ سمجھ آگیا تے میں فیصلہ بات خوش جاواں گا لیکن محمد دیاں کرنا یہ دیتے زیادہ پہ جان نہ سڑ دینے نہ گل دینے دنیا تے خوان تاوی خوشبودار قبر وچ چلے جان تاوی خوشبودار مصطفیٰ دے پکائے ہوئے کدی گلتے نہیں مصطفیٰ دے پکائے ہوئے کدی بدبودار نہیں ہوندے اے یو وجہ کب کملی والے نے ابو بکر تے کرنا رکھیاں نے صداقت دی خوشبو اج بھی آ رہی ہے عمر تے پیاں تے عدالت دی خوشبو اج بھی آ رہی ہے عثمان تے پیاں تے حیا دی خوشبو اج بھی آ رہی ہے علی تے پیاں تے سجاد دی خوشبو اج بھی آ رہی ہے حمزہ تے پیاں تے عظمت دیاں خوشبوہاں اج بھی آ رہیاں نے ہر زبان ہر ایمان والا ہر کلمہ پڑھن والا سچا تے سچا اندروں تے بارو مومن صدیق دے بھی نعرے پہ آلاندے عمر دے بھی نعرے پہ آلاندے عثمان دے بھی نعرے پہ آلاندے علی دے بھی نعرے پہ آلاندے محمد دے صحابہ دا ذکر آوے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لوگی کہندنے صحابہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صدیق اکبر شان عمر فاروق شان ذی النورین شان حیدر کرار نعرہ تکبیر اتنا بڑا مجمع ہے اللہ اکبر تاج و تخت ختم نبوت دو دفعہ زندہ باد لا دے نعرہ تاج تخت ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت وقفہ دیو حضرت تھوڑا جا وقفہ دیو دو دفعہ زندہ باد آکھن دیو تاج تخت ختم نبوت تاج تخت ختم نبوت جو اپنی نجات چاہتا ہے وہ کہے تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت میرا اپنا جلسہ ہے میں نو کو ضروری کرایہ تے نعرے منگن دی کیڑی لوڑ ہے صحابہ دے نعرے لگ دے رہن گے یا اور گل کردہ ابو جال تے لعنت برس رہی ہے برستی رہ گی بلال تے ابو جال تے ابو لاب تے لعنت برس رہی ہے برستی رہ گی اور بلال تے رحمت برس رہی ہے برستی رہ گی قیامت تک دنیا ابو جال نو لعنتی آکھے گی بلال نو رضی اللہ آکھے گی وجہ ہے کہ نبی دی کرنا ایک ویلا آئے گا دنیا دا سورج بے نور ہو جائے گا تے مصطفیٰ
اگر توڑے موجو سبحان اللہ نکلے تھا تو عشق رسول دا جملہ کہہ لیں. ایک دن صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اتنی مخلوق ہوئے گی تسی اپنے انہوں کی میں پہچانوں گے؟ فرمایا میرے امتی انہاں دے وضو والے آزاد چودوی دے چند دی طرح پر چمکشن انہاں دے جڑے وضو کرے سے جڑے آدم ساڑھا 40 سال دا پکا وضو ہے انہوں دا کیا بن سکتا. اگلا دن ایک شرارتی مولوی میں ان شرارتی تو نہیں کہتے لیکن ذہنی طور تے ذرا وہ آکے جی میں ایک نکاح پڑھاون گیا تو جو ہی میں بیٹھا تے اذان شروع ہو گئی. میں کہا چلو بھئی نکاح بعد ہی پڑھاویں گے نماز پہلے پڑھاں گے. وہ سارے بیچارے نہ چاندے ہویاں بھی تر پہ ایک پیر صاحب چنگے 9.5 مان دے بڑی ساری تسبیح کڑے پائے ہو. مولوی صاحب نے کہا پیر جی آؤ. وہ دے مرید آکیا کیوں؟ ہمارا پیر مدینے میں پڑھتا ہے. ہمارا پیر نماز مدینے پاک میں پڑھتا ہے. اچھا جی مولوی آکیا میں نے آ لین دے واپس. نکاح ہو گیا. نکاح بعد کھاؤ جی روٹی. سب تو زیادہ ماشاءاللہ پیر صاحب دے اگے مولوی نے سارا پیر دے گچا لے. وہ صاحب کھانا ہو سکے کیا وہ سکے پیر صاحب مدینے نماز پڑھن گئے سی نا واقع جیا اکھے مدینے دی گلی جو لنگر وڑیں دا پیا اے مدینے جو کھا آیا ہے. اور پیر ویکے واقع یا آکھے میں کوئی نہیں گیا یا آکھے مدینے دے بکھا آیا واقع سارے راج کے کھا گئے. پیر ہولی جا بکھا شریف تشریف لے گئے. کوئی ایسا پیر نہیں ہے جو بے نمازی ہو. ایسے پیروں سے بچو. پیر ہو تو شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا. کیا میں نے پیران پیر یاد آگئے. ایک بندہ کہنے کا جڑا 11ویں شریف نہ دے وے ہو کافر ہے تو میں کہ جڑا دودھ پانی پائے. کس شیخ عبدالقادر جیلانی دی گل کر دے ہو؟ ایک دن حضرت تہجد دی نماز پڑھن واسطے مسجد تے جا رہے سن. اٹھ فریدہ اٹھ فریدہ ہسدیا تے جھاڑو دے مسجد تو ستا رب جاگدا ہے تیری ڈاڑے نال پریت پچھلی راتی رب دی رحمت تے کرے بلند آوازہ رحمت منگن والے اکارم اے کھلا ہے دروازہ. میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے. جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے. حضرت شیخ مسجد جا رہے ہیں اگے 4-5 ڈاکو آ گئے. انہاں کیسی بھی جاگنے ہیں بابا بھی جاگ دے. ہو سکتا ہے بابا کسے تاڑتے ہوئے. وہ ڈاکو آکھن لگے بابا جی 1 ہفتہ ہو گیا ہے کوئی مکان کوئی سردار نہیں لبیا کوئی مالدار نہیں لبیا جنہوں لٹیے سانو کوئی چنگا اچھا جھگا دس جنہوں لٹیے دیا دا تینوں بھی دیا گئے. حضرت فرمان لگے آؤ میرے نال میں ایک مکان تاڑیا ہویا ہے 40 سال ہو گئے نے. آؤ بھی ماشاءاللہ اور میری قوم دا سردار آگئے ماشاءاللہ. آؤ بھی ماشاءاللہ 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 آئی لو یو ماشاءاللہ کسیف ماشاءاللہ آئی ماشاءاللہ کرسی ہے ماشاءاللہ
بھائی خانہ دے خان پرانے وہ بھی بلوچ میں بھی بلوچ تسی ایویں سوچ توجہ ہے تواڈی ایک میرے والا دیکھو جڑا پاکستانی قوم جڑی ہے نا مزاج بن چکے ہے جڑا بعد چاہے انہوں ویکھے تے جڑا پہلے کرسی تے بیٹھے ہوئے انہوں توجہ نہیں کرتے حضرت کہنے لگے 40 سال ہو گئے نے میں وہ مکان لٹ لٹ کے تھک گیا او دے خدانت مچھر دے پردے برابر بھی کمی نہیں آئی چلو میرے نال اگے اگے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے ڈاکو جا رہے ہیں حضرت لے گئے بغداد دی جامعہ مسجد دے بوئے تے چنگی طرح دیکھ لو پتہ گھور آ جائے حضرت لے گئے سدھا جامعہ مسجد دے بوئے تے ایک ڈاکو نے دو جنو کونی ماری وہ بابا مسیحی لے آئے اتو لوٹے چاونے جڑا ڈاکوان دا سردار سی کہنے لگا خبردار ہو سکتا ہے اس مکان نو بچو مسیح کو رستہ جاندہ ہووے اللہ فرماندہ ہے ایتھو ہی جاندہ ہے تے جاندہ سدھا جنت والے حضرت نے مسجد دا دروازہ کھولیا خدا را توجہ اندر گئے مٹی دے لوٹے ہن اسمبلی دے نہیں مٹی دے لوٹے بھرے چلو بھائی وضو کرو ڈاکو ایک دو جد موال میں کیا کھڑا لگے یہ پہلی چوری ہے جڑی وضو نال کرے سو بھلا چوری وضو کر آپ نے فرمایا میرا قانون نہیں جدا مکان لٹنا ہے ادا قانون ہے جڑا سانو لٹنا وے پہلے وضو کرے کہنے لگے اسی تے کدی کیتا ہی نہیں فرمایا میں کرواواں گا پہلے ہاتھ دھوائے پھر اچھا جنہ دا ہاتھوں تو وضو شروع ہوندہ ہو تو لاؤ پہلے ہاتھ دھوائے پھر کلی کرائی پھر نکج پانی پھر چہرہ پھر بازو پھر مسا پھر پیر تیری ہوئے خیر ایو وضوئی وضو کر لے ہون جی فرمایا اندر چلو ہون ہکے مکان والے دا قانونے میں کو لٹن تو پہلے چھوٹی جی ورزش کرو وہ تسی کدی کیتی نہیں فرمایا میں کراواں گا توجہ ہے میں کراواں گا اللہ اکبر پچھو ڈاکوں بھی آکھے اللہ اکبر جدو میرے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی سجدے وچ گئے میرے شیخ دیاں چیخاں نکل گئیاں اللہ ولولا کے طریقہ لا کے اتھو تک میں لے آیا اگے تو جان تے ڈاکو جان میرا بس اتنا سی میں لے کے آیا ماں بس حضرت سجدے تو سر چایا تو فرمایا آؤ چلیے کہنے لگے کسی چنگی ماں دیا چنگیا پترا اسی مکان لبنا ہے سا مکان بھی لب گیا ہے ایمان بھی لب گیا ہے رحمان بھی لب گیا ہے سچی پچھے تے جنت دا سامان بھی لب گیا ہے پیر ہوندن بے نمازانو نمازی بنانا وہ پیر نہیں جڑا نمازیوں نے بے نمازی بنانا حضور دی امت دے وضو والے آزاد چودوی دی چندی طرح چمکن کے دور چلا گیا آمینہ انہوں آتے لہن دے امی کہہ دیا نے حضور آگئے آکھو حضور آکھو حضور آواز نہیں آ رہی آکھو حضور یا اللہ جلہ اچھیا کے خوابت حضور آ جان حضور دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آکھو حضور اللہ جنہ ہاتھ کھڑا کیتا ہے انہوں فالج نہ ہوئے کینسر نہ ہوئے شوگر نہ ہوئے یہ ہاتھ کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے جنہ ہاتھ کھڑا کیتا ہے جلدی کعبے دے دروازے نہ لگے حضور 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 خوشبو پری فضائے خوشبو پری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے
چھڑ جڑی تقریریں تھے خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے آنکھوں سارے سوہنا جدا کیدہ او بولے سوہنا خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آ گیا ہے ہوٹھاں تے مرحبا سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا جو آ گیا ہے ہنجواں تے ہوکیاں تے ہنجواں تے ہوکیاں تے سیلاب ٹل گئے نے ہنجواں تے ہوکیاں تے سیلاب ٹل گئے نے دختر کشید سارے عذاب ٹل گئے نے دھیاں دے سردائے سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا کوئی زبان خالی نہ رہے سوہنا 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 جو آ گیا ہے ہر گلستان دے اندر ڈیرے بہار لینے ہر گلستان دے اندر ڈیرے بہار لینے صلی اللہ دے نغمے پھلان گنگنائے نے بلبل دی صدائے سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا چلو میں ایک دعا دے رہے ہیں اس نوجوان نے ہم ضرور بولنا بیٹا آپ کچھ سوچ میں ہے اللہ خیر کرے گا شادی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو ہو جائے گا بیٹا بالکل فریش ہو کر بالکل ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں آپ جب سے میں آیا ہوں آپ کسی سوچ میں اگر کسی پریشانی میں آئے تو دعا کرتا ہوں اس ممبر کے صدقے اللہ آپ کی پریشانی دور کرے جو بھی پریشان ہے اللہ اس محفل کے صدقے ہر کی پریشانی دور فرما ہون سبحان لگو تو میں سمجھا دینا مزہ نہیں آیا آواز نہیں آئی یا اللہ جڑے بندے میرے نال اچھی پڑھن آج رات خواب حضور دا دیدار ہوئے صبح گھر میں جو خوشبو ہوئے تو جدو باہر نکلے بھائی حسنین خان صاحب میں تسی سارے جلسے والے جام صاحب باہر ایجنسیاں پولیس والے جڑے بھی آئے نے جس مسلک دے بندے بھی آئے نے خواب حضور دا دیدار ہوئے چہرہ چمکدار ہوئے تے چہرہ ویک کے آکھن کی گل ہے آج خیر ہے آج تیری ٹوری وکھری ہے تیری ٹوری وکھری ہے تیرا حسن ہی وکھرا ہے تیرے جسم دے نال لگی ہوئی خوشبو بھی وکھری ہے آکسی ہور کی کنا ہوٹھاں تے مرحبائے سوہنا سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا جو آ گیا ہے سوہنا اے بیمار بھل گئے نے لاچار بھل گئے نے قاری شعیب صاحب کی اچھا آ جانا کوئی حضرت تھلے کو بیٹھے آجو تو انال منو کام میں ادھر آؤ ماشاء جگہ ہے نا ماشاءاللہ آؤ ایتھے بیٹھ سلامت رہو چہرہ بھی کھاؤ بیمار بھل گئے نے تُسی میرے ہوں دیا نات خان نہ صدے کر بھئی سارا کام ایک بندہ کر جائے سارا کام ایک بندہ کر جائے تو ضروری ہی ہے ہمیں وہ سارا تُسی لیکن نات خانہ میں تو روٹی کھانی ہے یا اللہ جڑے بندے اچھی سبحان اللہ کرنے میں دعا کرتا ہوں جلدی جلدی مکے جان فجر دا ٹائم ہوئے ہوٹل بھی سامان رکھیے احرام بنے ہوئے جو ہی سامان رکھیے تھی کرنا تے آواز آئے حی علی الصلاة حی علی الصلاة
درمیان بھی جو اذان تاں پڑھیے تاکہ لوگوں نے شک نہ پہ جائے شاہ جی اذان الصلاۃ خیر من النوم کتھوں آ گیا جلدی جلدی جائیے ہوٹل دے سامان رکھیے چلو بھائی جلدی کرو جواب دا ٹائم ہو گیا ہے مسیح جا حرم پہ پہنچ جائیے حسنین صاحب بھی ساڑھے نال ہون تسی بھی ساڑھے نال ہو سارے ایسی کٹھے ہوئیے سارے کٹھے جن دعا پسند آئی ساؤنڈ والا بھائی جڑا سر جھکا کے بیٹھے بھی ساڑھے نال ہو اے ویڈیو والے بھائی دونوں میرے نال ہوں اے تیسرا بھی میرے نال ہوئے اوہ جڑا بالکل ہوتے چڑھے بیٹھے ہوئے ساڑھے نال ہو جڑے ہوتے بیٹھے ہوئے میری ماما بہن جت تک آواز جا رہی ہر میری ماں بہن پیاری بیٹی بھی اس نیک سفر کے نال ہو اچانک آواز آوے صفحہ سیدھیاں کر لو نماز شروع ہو جائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر کنیاں ورائٹیاں نے میرے کو یاد کسی ورائٹی دے تو سبحان اللہ کھو گئے آہا امی کہندیاں نے حضور آگئے آنکھوں نا یار حضور اچھی بولو حضور جدا کیتا او بولے حضور حضور میرے دل کی صدا مصطفیٰ مصطفیٰ کوئی زبان خالی نہ رہے کڑی زبان پاک نبی دا نام لے سکتی آنکھیں میرے دل کی صدا مصطفیٰ مصطفیٰ میرے دل کی صدا نہیں چس نہیں آئی مزہ نہیں آیا یار جتنا زور لا چھوڑو میرے دل کی صدا تیری آواز ابھی فرشتے حضور تک لے جائیں کیونکہ جو یہاں درود پڑھتا ہے ثواب ملتا ہے جو وہاں سلام پڑھتا ہے جواب ملتا ہے آنکھوں میرے دل کی صدا مصطفیٰ مصطفیٰ آپ خیر الورا مصطفیٰ 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 پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پڑھ کے صلی اللہ تم بھی بولو ذرا تم بھی بولو ذرا مصطفیٰ مصطفیٰ آپ خیر الورا مصطفیٰ مصطفیٰ
میرے معزز سامعین اللہ فرماتا ہے آمنہ تو چراغ نہ جلا میرے سونے نو آتے لین دے آقا آ گئے ماں دی گود وچ آ گئے امی کہہ دیاں نے سرما پایا ہویا ہے غسل فرمایا ہویا ہے خوشبوان نال مہکایا ہویا ہے ناخن تراشی ہوئے نے ناب کٹی ہوئی ہے ختنے کیتے ہوئے نے بال سوارے ہوئے نے پاک صاف تے ستھرا پاک کرن والا آپ ہی پاک پیدا ہویا ہے اما فرماندیاں نے حضور نے میری گود جو انج کر کے جسم تھلے کیتا تے آقا نے قدم زمین تے ٹکائے تے حضور نے سجدہ کیتا کس نو جو اللہ کو کرتے ہو زور سے بولے آواز نہیں آئی ابھی بھی آواز نہیں آئی ایمان والا بولے گا سجدہ کسے کرنا چاہیے پھر بولو پھر کس کو کس کو اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے سینے سے آواز آئے اللہ کا نام لو دشمنہ کے کلیجے پھٹ جائیں یا اللہ جو تیرا نام لے رہا ہے یہ کس کی نسلیں بھی کسی کی محتاج نہ ہوں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے کارج پریشانی نہ ہوئے اللہ جلہ تیرا نام لوے موت میں لے بھی پرشتے آنتے آخر ہوئے اللہ اللہ کریے تانگل بن دیئے نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیئے کلمہ بلال نے پڑھیا کفر دا سینہ سڑیا وفاق بلال دے کلمہ پڑھیے تانگل بن دیئے اللہ اللہ ہن کھل کے بولو سجدے دے لائق کانے سورو پکار دے لائق کانے منت منوتی دے لائق کانے آواز آئے مشکل کشا کانے حاجت روا کانے نانا مشرف نہ بولے باقی ہر کوئی بولے مشکلان ٹالن والا کانے اچھی زندے جو مردہ پیدا کرن والا کانے مردے جو زندہ پیدا کرن والا کانے زمین و اسمان دا مالک تے خالق کانے پھل پیا کو تیرا میرا داتا کانے چاہ دفعہ کہہ دیا ماشاءاللہ یقین جانو ہاں ٹھارے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وطیبتہ وطاب سراہ وعالی مقامہ جنت حلالہ جہنم حرامہ توجہ میرے والکرالہ بیٹا تیرا موبائل خراب چوری نہ ہوئے خراب بھی نہ ہوئے ہینگ بھی نہ ہوئے تیرا اکھ ملا بیٹا میں بلوچا جو مولوی ہوں سانو بلا نظر نہ آوے سان دو تجھ بدام نظر آ جاندہ ہے بیٹا نازمی نہیں ہونا بعد آنکھیں مولوی راستے رہ جائے تو کیٹی وڈی میں گل کر رہا تھا خدا دی توحید بجانے روی توجہ جو در نہیں کری یہ مقصد میلاد مصطفیٰ ہے حضور میلاد والے دن اسی لمحے سجدہ کیا کس کو لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا تھا دریا کو ورستہ چھوڑ دیتا تھا سورج چند ستارے تیرے ندیاں
لہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے اتے اتے تمہیں دہانی جیندے تیرے مارے تیرے دونوں پاسے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے میں کیوں آنکھا میرا میرا تمہیں سبدا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیری انگارے تیرے شولی تے منصور بھی تیرا زکریہ تیرا آرے تیرے پاک حسین دے ہوٹھاؤں تیرے زیتے بھی نارے تیرے جزاک اللہ اللہ خوش رکھے اس میرے نا دے نعرے انہیں نہیں وجہ دے جدو وہ دے ہو جائیے نا بد نصیبیوں بندہ جلا خدا دی تو ہی سن کے متھے تے وڈ پائے اللہ قبرج وڈ کٹ دینے نے پہلے پوچھنا ہی فرشتے نے چل اٹھوئے بڑی خوشبوان لا کے آیا پہ ہیں تے بڑے لٹھے دے کپڑے شپڑے کفن تو بڑا پان ٹھان کے آیا پہ دس تیرا رب کون ہے پہلا سوال بھی یہی ہوگا تیرا رب کون ہے تو آکر ڈالی شاہ تے تلو شاہ ماتماریت قوم دی درختان خدا بڑائی کھڑے ہو پتھران خدا بڑائی کھڑے ہو خدا جانور بڑھائے کتے چڑھو تلو لمنے کھڑے ہو سردار حسنین دے اللہ زندگی برکت دینا دے والد اور والد اللہ پاک نے جنت اعلیٰ درجات عطا فرمائے یہ پراڈو اگر انٹرنیٹ کل ماشاءاللہ کئی قسم سے گڑیاں نے جنیاں 12 ربیع الاول پچھلے سال اسی ساریاں جھوٹیاں سی یہ جو سونی جی گڑی لے آمین تو تے سونا جو کپڑا پاک دے تو آپ کو آکر تلو لنگو تو آکسوں سے سردار صاحب معافی دے اتے چڑھن واسطے سکوٹر دے تلو لنگے تے بے وقوف ہے کار دے تھلو لنگے تے بے وقوف ہے قرآن کے بھائی ہیلو آگے رسے دار دے نہیں پتر نہیں تینو گل پچی نہیں جا تلو لنگن چلے ہیں بیجا شاباش ہے تیری بھائی پتر پھس گیا ہوں واہ بھائی واہ خدا دی شان سن کے جب ہم اٹھ کے چلے جائے سب جو دو کام نہیں یا تقاضا زیادہ ہے کیونکہ چاہ آج کل نوجوان بہت ہی پیندے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا اللہ فرماتا ہے میں جانور بڑھائے نے انہاں دے اتے چڑھو میں صحابہ دی گل کراں صحابہ دے گھوڑے دی گل کراں میرے نبی دے یار جنہ گھوڑے دے اتے بیٹھ دے سن حتوی تلوار سامنے لشکر کفار میدان کارزار حضرت ابوبکر حضرت عمر صحابہ کرام گھوڑا دوڑا دینے اللہ کہتا ہے والآدیات ذبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن میرے محمد سجدو پڑے جڑے گھوڑے نے انہاں دے پیران دے خاک وچوں جڑی مٹی اڑ دیئے منو خاک دی قسم چنگاری دی قسم گھوڑے دے سالین دی قسم صحابہ دیاں سواریاں خدا نو کڑیاں پسند میں کسی فرقے دے خلاف تقریر نہیں کیتی میں صحابہ دے گھوڑیاں دی گل کر رہے ہیں صحابہ دے گھوڑیاں دی گل کر رہے ہیں جے دے اتے صحابہ بیٹھ دے خدا نے انہوں نے پیران دی مٹی نو قرآن بنا چاہے اچھا بھی صحابی دے گھوڑے دے پیران دی مٹی دی شان ہے جڑا صحابی اتے بیٹھے اگر سارے سبحان اللہ کہو اگلا جملہ کما تو انہوں خوشبو آئے بھائی جے حضور دے غلام صحابہ دی سواری دی شانے تے جڑا ہجرت والی رات خود محمد دی سواری بنے آنکھو واسدی 4 دفعہ کہہ دے آنکھو کائنات تباد نبیاں دے صدیق دا رتبہ علی صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی
عزت نال رکھیا کل کائنات دے والیے جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم وچ خون حلالی ہے مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر توجہ ہے جامع القرآن ہے چمن چمن گلی گلی صدیق بھی ہمارا ہے علی بھی ہمارا ہے جنہ دا علی نہیں انہاں دا صدیق جنہ دا صدیق نہیں انہاں دا علی نہیں الحمدللہ ساڑھے سینے کھلے ساڑھے سینے امن جام صاحب ساڑھے سینے امن بد امنی نہیں تینا سانو تکیڑ ہوندی ہم سب صحابہ کو مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں پاکستان کے فوج پاکستانی فوج میری فوج میں تو پاک فوج کو سلام کرتا ہوں کیوں وہ بارڈر پہ جاگ رہے ہیں ہم آرام سے جلسہ کر رہے ہیں یہ جو سکون سے سوتے ہیں کوئی جاگ رہا ہے تو سوتے ہیں اور جس مکان دا چوکیدار غافل ہوئے الحمدللہ ہماری فوج بڑی مضبوط دنیا کی عظیم فوج یہ موتی بے وقوف کہنا ہے پاکستان کو کھا جاؤں گا ہے چبل جان پاکستان کو گاجر جڑے کھا جائیں گے پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے پاکستان کا مطلب کیا کہہ دے ہوں کہہ دے اسی کہہ دے بند ہو گیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا آواز نہیں آ رہی پاکستان پاکستان ہم تو بھئی اپنی فوج سے اتنی محبت کرتے ہیں مودی صاحب تیرے فوجی جاتے ہیں تنخواہ کے لالچ میں میرے جاتے ہیں شہادت کے لالچ میں اے گائے کا پیشاب پینے والی قوم زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی تے اپنی فوج نال کوئی ناراض ہو تو ہمیں راضی ہوئے اتنی محبت کرنے ہیں ساڑھے پکھے بھی جرنل نے اور جرنل فین ہیں جس ملک دے پکھے جرنل چاول کرنل سیمنٹ فوجی گھی کمانڈو سابن گھی مجاہد سابن کمانڈو تو سگریٹ کیپٹن پاگل ہو گئے بھائی اس لیے کوئی آدمی فوج کے خلاف ہو تو وہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے کوئی صحابہ کے خلاف ہو وہ اسلام کو کمزور کرنا چاہتا ہے اس لیے اسلام کی فوج کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے بد نصیب نہ بولے اسلام کی فوج کون ہے کون ہے 10 مرتبہ کہہ دو صحابہ 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 پاکستان کو بھی کمزور نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے کیوں ہم پاکستان کے لیے کہنے لگے جی یہ تمہارا دانا پانی بند ہو جائے گا ہم نے کہا جی ہم نے عقیدہ بنایا ہوا مل جائے تو روزی نہ ملے تو روزہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا یہ مجاہد جاگ رہے ہیں ہم مجاہد جاگ رہے ہیں پاکستان کے محافظ جاگ رہے ہیں کہو انشاءاللہ پاکستان قیامت تک رہے گا کہو انشاءاللہ جس ملک کا من خراب کرنا چاہتے ہیں دہشت گردی کے ذریعے فرقہ واریت کے ذریعے انہیں پیغام دینا چاہتے ہیں مرکزی علماء کونسل پاکستان کا ذمہ دار ہونے کے ناطے سے انشاءاللہ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے اس کا جھنڈا ایک مضبوط آدمی نے لہرایا تھا جنہیں دنیا اصلی شیخ الاسلام حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کہتی ہے ہم ان بزرگوں کی حلالی اولاد ہیں کٹ جائیں گے مر جائیں گے بھوکے رہ لیں گے پاکستان کی 1 انچ زمین پر بھی آنچ زور سے بولا زور سے بولا پاکستان ہے تو ہم ہیں بس آخری بات خدا دی توحید نال غداری نہ کرنا
حضور نے کیتا سجدہ تے شہادت والی انگلی آقا سجدہ سمجھ آیا ہے شہادت والی انگلی کیوتا اٹھائی ہے اللہ فرماندا ہے میرے سونے وضاحت کر تاکہ یہ 360 دے پجاری مغالطے وچ نہ رکھن کوئی کہے ساڈیاں نو سجدہ کیتا ہے کوئی کہے ساڈیاں نو کیتا ہے پہلے دن حضور نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہن بول سجدے دے لائق کون ہے سورو پکار دے لائق کون ہے تیری میرے دلاں دیاں جانن والا کون ہے آواز آئے کون ہے حقیقی داتا کون ہے تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھا دودھ دے دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے اگلے جملے تے توڑی تڑپ نکل جانی ہے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے کینے کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لالج یا رسول تیرے واسطے آخری بات یا ایوہ المدثر حضور نے دنیا پہ آتے ہی اپنے میلاد کا مقصد بتایا در در سے ہٹانے آیا ہوں ایک در کا پہلے دن حضور نے سجدہ کیتا آواز آئی یا ایوہ المدثر میں نے سنا ہے کہ تبلیغی ساتھی آئے ہوئے تو تبلیغی بھائیوں کے لیے ایسا تحفہ دینے لگا ہوں یہ جہاں بھی جائیں گے مجھے یاد کریں یا ایوہ المدثر اے بستر والے اے کمبل اوڑھ کے سوڑنے والے کمبل بستر کو کہتے میں بھی آ جاؤں بیٹا میں بھی آ جاؤں یہ وہ آئے صرف اچھا وہ ہے ٹھیک اگر تجھے ہک کے کو سٹے اندر آسو ماں بکر ہی بچتا یا ایوہ المدثر اے بستر والے یا اللہ یہ کیا بات ہے فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں بسترہ اٹھانا میرے محمد کی سنت ہے یا ایوہ المدثر قم کھڑے ہو جائیے فَأَنذِرْ ڈرائیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اے گل بڑی اوکھی جی اے گل بڑی اوکھی ہے رب دی کبریائی بیان کرنا پتھر پہنے نے لوگ فتوے لینے بیٹیاں نو طلاق مل دیا ایک ظالم نے پتھر چایا جدو حضور نے اعلان کیتا قول پڑھئے لا الہ الا اللہ اللہ جڑا اچھی پڑھے موت ویلے نصیب ہو جائے لا سفیر امن مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کا شہر موحد بندے بیٹھے ہو حضرت مولا محمد ضیاء القاسمی صاحب رحمت اللہ علیہ دے بڑے ڈیرے ہو دے ساڑے تھے آکھو لا الہ نہیں وہ زیادہ طرح نہیں بول رہے جنہوں ماں دا دودھ پیتا ہے حلال کرے لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بندے پتھر چاہتا حضور ہمارے ایک کوئی بگانا نہیں شام یمن کیسر و کسرا بھی چنی آیا غور نلوے کہتے سکا چاچا یہ ہوئے جہاں سب تو پہلے میلاد منایا دوڑ کے گئی نا لونڈی سویبہ یا صوبیہ عام صوبیہ کہنے نہیں لفظ سویبہ ہے سردار جی
عبداللہ مرحوم بھائی دے گھر اللہ نے چند تو سونا پتر پیدا کیتے واقع سچی گال ہے کہ سچی گال ہے جا اس خوشی تو آزاد ہے جڑا سب سے پہلے حضور دے میلاد دی خوشی کیا کریں دا تو جدو حضور آکھیا او دے علاوہ ہائے ہائے یار ایک گال اکھی توڑے منہ جو نہیں نکل رہی ہے پھر کی بڑی لا الہ اور کوئی نہیں الا اللہ مگر چار دفعہ کہہ دو گل ہو گئی مگر اللہ کلا مارے آپت حضور نے ایک اللہ خون اللہ میں نہ کو کیا آکھے میں سنیا جڑا ساڑا نہ لوے جڑا ساڑا نہ لوے او دیتے آرے چل دے او دی گردن تی چھریاں انہوں نارے نمرود جڑا پہندے یہ کوئی سوکھا کام نہیں یا اللہ پھر جائے میں کو پتھر مارے ہیں میں کو پتھر مارا فرمائے نہیں تو اپنا کام کر تیڑا دشمن جانے میں جانے جے میں تیرے دشمن نو کیڑے پاک نہ مارا میں تیرے دشمن نو تباہ تے برباد کر کے تے گندہ تے غلیظ تے بدبودار کر کے نہ مارا میں نو رب کون آکھے گا سونیا قیامت تک دو اصول بنا لیں عاشقاں دیاں قبراں جو خوشبوان گیاں گستاخاں دیاں قبراں جو بدبوان گیاں مقصد میلاد مصطفیٰ یہی ہے کہ اللہ دے علاوہ کسی نو سجدہ اللہ میری اور بڑی حاضری قبول فرمائے بھائی یہ ہمارا چینل ہے علامہ شبیر احمد عثمانی آفیشل 3-4 دن کے بعد یہ خطاب اس پہ آ جائے گا ہمارے چینل سے محبت فرمائیے ہیلپ فرمائیے اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے دعا کون کرے گا